صدائے گریہ ماتم بلند ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Youth Corner with Jaffrey Sisters. I'm Ariba Jaffrey. And I'm Ursa Jaffrey. Today is the majlis of Hazrat Qasim alayhi salam, the 13-year-old son of Imam Hassan alayhi salam. On the day of Ashura, all of Imam Hussein alayhi salam's companions were going and sacrificing their lives. And now it was time for the children, as they were the only ones left. Hazrat Qasim alayhi salam really wanted to go and sacrifice his life for his uncle. But Imam Hussein alayhi salam said that whenever I look at you, I see my brother Imam Hassan alayhi salam in your face. How can I look at you and let you go out there and die? To begin the majlis, I invite Mustaba Haider to recite Tilawat Quran Kareem. Subhanallah. Indeed, it is very sad. Imam Hussein didn't want any of the children to die on the battlefield. Finally, when Imam Hussein wasn't giving Hazrat Qasim permission to go out on the battlefield, he went and he asked his mother. And then she remembered that his father Imam Hassan alayhi salam had left him a letter. The letter said, "My son Qasim, a day will come when my brother Hussein will need your help to save Islam from armies of tens of thousands, and you will have to sacrifice your life that day." After reading that letter, he showed his uncle, and then Imam Hussein alayhi salam said, "How can I keep you from what your father wanted?" And that is when he finally gave him permission. Now I would like to invite Ali Hassan and Jerry Hassan to recite As-Salam. بے کی روک پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بے وشاب کی روک میرے بچے کی آتی ہے مہندی لوگ کہتے ہیں کیوں آہوزاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی لوگ کہتے ہیں کیوں آہوزاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کوئی دولہا کو بلاؤ دیر ہوتی ہے جلد آؤ باری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بے وشاب کی روک پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے کوئی صغرا کھلائے وطن سے جائے اکبر منگائے
شب کی رو کے پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی. Jazakumullah for reciting a beautiful salam. Now we have a young Zakir all the way from Iran, Irtaza Mehdawi, the son of Maulana Taqi Mehdawi. بر محمد وآل محمد صلوات اللهم وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صلوات. سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرائض بیان کروں. جو آیت آج میں نے سرنامہ کلام بنائی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا موضوع نماز پر ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. اس کی مثال اس طرح ہی ہے کہ آپ سوچیں آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے، ایک عمارت بنانی ہے، اور آپ چاہے اس کو جتنا بھی محکم بنائے، جتنا بھی اس کو مضبوط بنائے، لیکن اگر اس کا ستون کمزور ہوگا تو وہ ایک ہوا کے جھونکے سے یا ایک چھوٹا سا زلزلہ سے پوری عمارت گر جائے گی اور برباد ہو جائے گی. دین بھی ایک عمارت کی طرح ہے اور اس کا ستون نماز ہے. اگر کوئی نماز کو اہمیت نہیں دیتا اور چاہے وہ جتنے بھی اچھے اعمال کرے، جتنے بھی اچھے کام کرے، لیکن اگر وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہوگا تو اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سوچیں آپ کے سامنے ایک بڑی سی نہر ہے اور آپ ہر روز 5 مرتبہ اس نہر سے اپنے بدن کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں. تو اب آپ سوچیں آپ کے بدن میں کوئی گندگی، کوئی کثیفی رہے گی؟ تو سب نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم 5 مرتبہ نہائے تو ہمارے بدن میں کیسے گندگی رہ سکتی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بھی ایسے ہی ہے. ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے روحانی اور باطنی گندگیوں کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم دن میں 5 مرتبہ نہائے یا 4 مرتبہ، کچھ خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن نماز ایسی چیز نہیں ہے. اگر نماز ہم 5 مرتبہ پڑھیں یا 4 مرتبہ، بہت فرق پڑ جاتا ہے اور ہم کو بہت گناہ ملتے ہیں. ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی چیز کھوئی ہے. ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تجارت پہ جانا چاہتا ہوں، آپ استخارہ نکالیں کہ میں اگر تجارت پہ جاؤں گا تو میرا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو جب امام نے استخارہ نکالا تو استخارہ اچھا نہیں آیا. تو شخص سے کہہ دیا کہ استخارہ اچھا نہیں آیا ہے، اگر تم تجارت پہ جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا. وہ شخص تھوڑے دن بعد دوبارہ آتا ہے اور امام جعفر صادق کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں تو تجارت پہ گیا اور میرا بہت فائدہ ہوا. آپ نے تو بولا تھا کہ استخارہ اچھا نہیں آیا اور اگر میں تجارت پہ جاؤں گا تو میرا بہت نقصان ہوگا. امام صادق علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ جو دن تم نے ایک نماز فجر قضا کی تھی، اگر تم پوری دنیا کا بھی مال جمع کر لو، پوری دنیا کا بھی خزانہ جمع کر لو، ایک نماز فجر کی برابری نہیں کر سکتے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہم پوری دنیا کا بھی مال جمع کر لیں، پوری دنیا کا بھی خزانہ جمع کر لیں، تو ہم ایک نماز فجر جو ہماری قضا ہوئی تھی اس کی برابری نہیں کر سکتے. ایران کا سب سے بڑا ورزشکار کے جس نے ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا
اس سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ تم کو سب سے وزنی وزن کون سا لگا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں جگہ پر اتنا وزن اس کا زیادہ تھا اور مجھے اس کا وزن بہت زیادہ لگا لیکن پھر بھی میں نے اس کو اٹھا لیا. اس نے کہا کہ نماز فجر کے لیے جب مجھے اٹھنا ہوتا ہے اور جو میں چادر اوڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کو جب مجھے اٹھانا ہوتا ہے تو وہ چادر میرے لیے بہت وزنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو اٹھا کے نماز پڑھ لیتا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ نماز فجر پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس وقت شیطان ہم کو بہلاتا اور اجازت نہیں دیتا کہ ہم نماز فجر کے لیے اٹھیں اور اچھی نیند میں مشغول کر دیتے ہیں. لیکن ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ شیطان بھی ہمارے اچھے کام کرنے میں مدد کر لے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہم ایسا کام کر سکتے ہیں کہ شیطان ہماری مدد کرے. شیطان تو خود برا ہے تو ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم اچھے کام اگر بہت زیادہ کریں تو شیطان ہماری طرف خود آ جاتا ہے اور ہمارے اچھے کام میں مدد کرتے ہیں. ایک متقی شخص ہوتا ہے اور وہ رات میں سو رہا ہوتا ہے. جب اذان کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے اور مسجد کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. بیچ میں کیونکہ رات کی تاریکی ہوتی ہے تو بیچ میں ایک پتھر سے گر جاتا ہے، پتھر سے ٹکراتا ہے اور گر جاتا ہے. دوبارہ گھر آتے ہیں اور کپڑے چینج کر کے دوبارہ وضو کر کے جب دوبارہ نکلتا ہے تو دوبارہ پتھر سے ٹکراتا ہے اور دوبارہ گر جاتا ہے. پھر وہ دوبارہ گھر آتا ہے اور وضو کرتا ہے، دوبارہ جاتا ہے. پھر بیچ میں وہ اس کا پاؤں کہیں پھنس جاتا ہے، دوبارہ وہ گر جاتا ہے. پھر جب وہ چوتھی بار جاتا ہے گھر اور تیسری بار جب جاتا ہے وہ گھر اور وضو کر کے باہر نکلتا ہے تو ایک شخص آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم کو آؤ میں مسجد پہنچا دوں. اور اس کے پاس ایک لائٹ بھی ہوتی ہے تو وہ آرام سے مسجد پہنچا دیتے ہیں. جب وہ مسجد پہنچا دیتا ہے تو متقی شخص دیکھتا ہے کہ یہ شخص نے مجھے جب پہنچایا ہے تو یہ خود تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا. تو وہ شخص سے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، جب آئی گئے ہو رات کی تاریکی میں تو نماز بھی پڑھی لو. تو وہ کہتا ہے میں شیطان ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا. تو وہ متقی شخص حیران ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے، اس نے میری مدد کیسے کی. تو جب پوچھتے ہیں تو شیطان جواب دیتا ہے کہ تم کو میں نے اتنی اچھی نیند میں مشغول کیا لیکن پھر بھی تم اٹھے اور تم مسجد کی طرف روانہ ہوئے. میں نے تم کو تمہارا وہ ایک پتھر بیچ میں رکھ دیا تاکہ تم ٹکر ہو کے گر جاؤ. تو دوبارہ تم گھر پہ آئے اور دوبارہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے. خدا کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا کہ اپنے فرشتوں کو کہا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں پہنچا دوں گا تو اس کو تو بہت ثواب مل جائے گا. لیکن دوبارہ میں نے ایک پتھر بیچ میں رکھا اور دوبارہ تم گر گئے. پھر جب دوبارہ تم گھر پہ آئے اور جب دوبارہ گئے تو خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا اور خدا نے کہا کہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. پھر دوبارہ جب تم روانہ ہوئے تو دوبارہ میں نے تمہیں گرا دیا تاکہ تم مسجد نہیں جا پاؤ. تو تم دوبارہ گھر پہ آئے اور دوبارہ جب گئے تو خدا کو تمہارا عمل اس سے بھی زیادہ پسند آیا اور کہا اس کے ہمسائے اور رشتہ داروں کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. تو پھر میں نے سوچا اگر میں دوبارہ تمہیں گرا دوں اور تم ہمت کر کے دوبارہ نکلے تو پھر تمہارے ہو سکتے ہیں سارے وہ جاننے والوں کے دوستوں کے گناہ معاف ہو جائے. تو اس لیے میں نے تم کو آرام سے پہنچا دیا مسجد تک تاکہ سارے لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہو جائے. تو آپ نے دیکھا وہ متقی شخص نے اتنی ہمت کی کہ وہ آخری میں خود شیطان مجبور ہو گیا اور اس کی مدد کرنے چلا گیا. اور محمد وآل محمد صلوات اللہ. اب آپ میں سے بعض بچے سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے اوپر تو ابھی نماز ہی واجب نہیں ہوئی ہے تو ہم کیوں نماز پڑھیں. اس کی مثال اس طرح ہی ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ ایک مما ہے
جو چاہتی ہے کہ جب اس کا بچہ 2 سال کا 3 سال کا ہو تو اس کو وہ اٹھائے اور چلانا شروع کر دے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ بچے میں پہلے سے عادت نہیں ہے. اگر وہ عادت ہو اس کے اندر، وہ پہلے کرال کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے اور پھر آرام سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر مما کہے کہ شروع سے میں چاہتی ہوں کہ جیسے ہی 2 سال کا 3 سال کا وقت ہے تو میں اس کو اٹھا کے چلانا شروع کر دی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس سے پہلے سے اپنا اندر عادت نہیں ڈالی ہے. نماز بھی ایسے ہی ہے، اگر ہم پہلے سے عادت نہیں ڈالیں اور آخری دن ہم سوچیں کہ ہم تو نماز ہی پڑھ لیں گے تو ہم اس طرح نماز فجر پہ یا باقی نماز مغرب عشاء ظہر اثر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارے اندر عادت نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مناسب ہے کہ تم 7 سال کے جب ہو جاؤ تو نماز پڑھنا شروع کر دو اور اپنے اندر 7 سال میں عادت ڈال دو. اب چلے اپنا دل کربلا کی طرف روانہ کرے. ایک بچہ کربلا میں وہ بھی تھا کہ جو ابھی سن بلاغت تک بھی نہیں پہنچا تھا لیکن اس کو بھی یہ قوم نے شہید کر دیا. وہ کون تھے؟ وہ حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے تھے. جب شب عاشور ہوئی، امام حسین راز و نیاز کر رہے تھے. ان لوگ کو کچھ محسوس ہوا کہ ایک بچہ ان لوگ کے پاس قریب آ کے بیٹھا ہے. ان لوگ نے جب بڑھایا سر اور دیکھا کہ کون بیٹھا ہے تو نظر آیا اپنے بھائی کی آخری نشانی بیٹھی ہوئی ہے. وہ کون تھے؟ وہ حضرت قاسم تھے. امام حسین نے فرمایا جاؤ اپنی مما کے پاس جاؤ اور اپنے ماں کے پاس جا کے بیٹھو، یہاں پر ابھی میں راز و نیاز کر رہا ہوں. حضرت قاسم نے کہا کہ میری ماں نے تو مجھے یہاں پر بھیجا تاکہ میں سوال کروں. تو امام حسین نے فرمایا کون سا سوال تمہیں کرنا ہے؟ تو حضرت قاسم نے جواب دیا کہ مجھے سوال کرنا ہے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. امام حسین نے یہ سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ سوال کے جواب میں سوال ہی کر لیا اور سوال کیا کہ تم کو موت کیسی لگتی ہے؟ تو حضرت قاسم نے ایک جواب دیا اور ایک جواب سے پوری دنیا کا مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا. اور وہ جواب کیا تھا؟ جواب وہ تھا کہ مجھے جو آپ کے راستے میں موت آ جائے وہ مجھے شہد سے بھی زیادہ شیرین لگتی ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. امام حسین بس روز عاشور ہوئی. حضرت قاسم بار بار امام حسین کے پاس جاتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ اور اجازت مانگتے تھے، لیکن امام حسین یہی بس جملہ کہتے تھے کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو. حضرت قاسم بس تھوڑی دیر خیمے میں بیٹھے. حضرت ام فروہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا جان تمہیں کون سی پریشانی آ گئی ہے؟ تو حضرت قاسم جواب دیتے ہیں کہ چچا جان مجھے اجازت نہیں دے رہے. حضرت ام فروہ کہتے ہیں یاد ہے تمہیں جب امام حسن شہید ہونے والے تھے تو ان لوگ نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب مشکل ترین مسئلہ ہے تو اس تعویذ کو کھولنا اور اس تعویذ میں تمہارا حل ہوگا. تو جب حضرت قاسم نے وہ تعویذ کھولا اور اپنے چچا کو دکھایا تو وہ تعویذ میں لکھا ہوا تھا بھیا میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن میرے طرف سے میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دے دینا. امام حسین کا بس سننا ہی تھا کہ وہ اتنا روئے کہ غش آ گیا. جب تھوڑی دیر بعد اٹھے تو امام حضرت قاسم کو اجازت دی. حضرت قاسم نے اتنی اچھی دلاوری سے جنگی کہ بعض روایتوں کے مطابق 70 لوگوں کو واصل جہنم کیا. ایک عمر سعد نے ایک شخص کو جس کا نام تھا ازرق، بہت بڑا پہلوان تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اس بچے سے لڑو. وہ ازرق کہتے ہیں کہ میری تو توہین ہے کہ میں اس چھوٹے بچے سے لڑوں، اس کے لیے تو میرے بچے ہی کافی ہے. 4 بیٹے تھے. پہلے بیٹے کو بھیجا، چچا نے دعا دی اور قاسم کامیاب ہوئے. دوسرے بیٹے کو بھیجا، ماں نے دعا دی اور حضرت قاسم کامیاب ہوئے. تیسرے بیٹے کو بھیجا اور حضرت قاسم نے پوری شجاعت سے اس سے واصل جہنم کیا. چوتھے بیٹے کو بھی مار دیا. تو ازرق جلال میں آ گیا اور گیا حضرت قاسم سے لڑنے. حضرت قاسم نے اتنی اچھی دلاوری سے جنگ کی کہ اس ازرق کو بھی مار دیا. ایک وقت وہ بھی آیا
کہ حضرت قاسم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا، پیچھے سے ایک گرز مارا اور حضرت قاسم زمین پر گرے۔ ایک ذاکر کہتے ہیں کہ جب حضرت قاسم زمین پر تھے تو قاسم تھے، لیکن جب زمین پہ آئے تو تقسیم ہو گئے۔ زمین پہ آئے حضرت قاسم اور چچا کو آواز دی، امی ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئے۔ حضرت امام حسین اتنی تیز رفتاری سے آئے کہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کتنی تیز رفتاری سے پہنچے۔ جب اتنی تیز رفتاری سے پہنچ رہے تھے تو فوج میں گھر مری مچ گئی، اور اس طرف کی فوج اس طرف بھاگی، اس طرف کی فوج اس طرف بھاگی، اور حضرت قاسم کے پوری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا چار دو معصومین کی زیارت ہم سب کو عطا فرما۔ حج و عمرے کی سعادت ہم سب کو عطا فرما، اور جو یہاں پر کورونا پھیلا ہوا ہے اس بیماری کو جلد از جلد ختم فرما۔ اور آخری میں دعا کرتے ہیں ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ الہی آمین۔ Jazakallah. We give our condolences to Imam Hassan for the shahadat of his son. And now I invite Alamdar Musavi to end the majlis with the Noha. ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑے نہیں چادر فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ رخ کر کے بقیہ کا شہ کہتے رہے بھائی، تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑوں میں بدن ہو چن کے اٹھایا ہے۔ ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا۔ اس نے مجھے
May Bibi Fatima Zahra alayhi salam accept your ibadah for attending this majlis. Jazakallah. Khuda Hafiz.